اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قابل صد احترام معزز شرکائے عربک لینگویج کورس، اللہ جل مجدہ کا کرم و فضل ہے اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کا تصدق ہے کہ آج ہم اپنے اس کورس کی 7ویں کلاس میں شریک ہیں۔ معزز سامعین و حاضرین، آپ سب کے علم میں ہے کہ ہم سب سے پہلے جو چیز پڑھا کرتے ہیں اپنے لیکچر میں وہ ہے حصۃ القواعد اور گرامر پڑھتے ہیں۔ حصۃ القواعد میں کل جو چیز ہم نے پڑھی اور شروع کی وہ تھا اسماء اشارہ۔ اسماء اشارہ قریب کے 6 ہم نے پڑھ لیے تھے، آج بعید کے 6 پڑھیں گے۔ اس میں متکلم کے صیغے نہیں ہوتے، اپنی طرف اشارہ اس میں نہیں ہوتا، اگر کرنے کی ضرورت ہو تو انا اور نحنو ضمیر استعمال کر لیتے ہیں۔ تو آئیے بلا تاخیر، کل 6 صیغے ہم نے پڑھ لیے تھے، ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہاذہی، ہاتانی، ہاؤلائی۔ آئیے آج کے جو حاضر کے 6 صیغے ہیں اور قریب کے 6 جو صیغے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ قریب کے پڑھ لیے تھے، بعید کے 6 صیغے آج پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے حصۃ القواعد، براہ کرم ٹیبل بنا لیں، اسی طرح سے ہم لکھیں گے واحد، تثنیہ اور جمع۔ ٹیبل میرا خیال ہے ہمیں پورا بنا لینا چاہیے تاکہ چیز انڈرسٹینڈ ہم کر جائیں۔ یہ لائن لگ گئی، یہ لائن لگ گئی، یہ لائن لگ گئی اور یہ لائن لگ گئی۔ 3 مذکر 3 مؤنث کے قریب کے تھے جو کہ کل ہم کر چکے، اور 3 مذکر 3 مؤنث آج ہم کر رہے ہیں جو کہ بعید کے ہیں، دور اشارہ کرنا ہو تو دیٹ از یا دے آر۔ اس میں نے عرض کیا کہ متکلم نہیں ہوتا۔ تو کل ہم نے جو پڑھے ہیں وہ پڑھے ہیں ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہاؤلائی اور ہاذہی، ہاتانی، ہاؤلائی۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں معزز ناظرین و سامعین وہ قریب کے صیغے ہیں، قریب کے اسماء اشارہ، معذرت کے ساتھ بعید کے صیغے ہیں اسماء اشارہ۔ تو سب سے پہلے اس صیغے پہ آتے ہیں جی۔ یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر بعید، واحد مذکر بعید۔ دور اشارہ کرنا ہو تو کس نام سے کرتے ہیں؟ واحد مذکر بعید۔ یہ ہے ذالکا، ذالکا، یوں جیسے ہم نے کل کہا تھا ھذا طالب، یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ اب کہنا ہو کہ وہ طالب علم ہے، ذالک طالب۔ دور اشارہ کرنا ہو کسی بھی چیز کی طرف، ذالک قلم، وہ قلم پڑا ہے، وہ پین پڑا ہے۔ ھذا قلم، یہ قلم ہے اور وہ قلم ہے، ذالک قلم۔ آپ کہیں گے کہ قرآن پاک میں سب سے پہلے یہ صیغہ استعمال ہوا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں کئی دفعہ قرآن پاک اور عربی زبان کا ایک مزاج ہے، یہ ہزاروں دفعہ میں ایک دفعہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت قریب کے لیے دور کا صیغہ استعمال کرتا ہے، لیکن اس میں حکمت کار فرما ہوتی ہیں۔ یہاں یہ جو کہا نا، یہاں کہا جا سکتا تھا ھذا الکتاب لا ریب فیہ کہ یہ وہ کتاب ہے، لیکن فرمایا کہ یہ ذالک وہ کتاب ہے۔ چونکہ مدینہ طیبہ میں یہ صورت اتری، سورہ بقرہ، اور مدینہ طیبہ میں یہودی تھے، اور یہودی جو تھے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر دشمنوں پہ وسیلہ، حضور کا وسیلہ دے کر نام کا دشمنوں پہ فتح طلب کیا کرتے تھے، اور خود کلام پاک کا، قرآن مجید کا حوالہ دے کے، واسطہ دے کے فتح طلب کیا کرتے تھے۔ تو اب جب قرآن مجید اترا ہے، ان کے درمیان آیا ہے، تو انکاری ہوئے وہ حسد اور بغض کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت انہیں یہ یاد کروا رہے ہیں کہ ذالک الکتاب، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو قرآن پاک میں اس جگہ پہ یہ قریب کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن یہ صیغہ جو ہے بعید کا، واحد مذکر بعید کا صیغہ ہے، ذالکا۔ یہ صیغہ دیکھتے ہیں کون سا ہے، تثنیہ مذکر بعید۔
یہ ذالکا ہے تو یہ ہے ذانکا، 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 ذالکا طالبن، وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، یہاں لکھ لیتے ہیں طالب، طالبانی اور طلاب، طالبتن، طالبتانی اور طالبات، تو وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے ذالک طالبن، وہ دو اسٹوڈنٹ ہیں ذانک طالبانی، ذانک طالبانی، بہت کم استعمال ہوتا ہے یہ تثنیہ کا صیغہ، یہ زیادہ صیغہ استعمال ہوتا ہے جمع کا، اولئک، اولئک، وہ سب لوگ جو ہیں، اولئک علی ھدی، وہ سارے اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اگر ہوتا یہ سارے اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں تو ہؤلاء علی ھدی من ربہم، یہ سارے، اب ہے کہ وہ سارے، بعید، دور اشارہ ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، وہ کون کھڑے ہیں؟ اولئک طلاب، وہ اسٹوڈنٹ کھڑے ہیں، اولئک تجار، وہ بزنس مین کھڑے ہیں، اولئک عمال، وہ لیبر کھڑی ہے، مزدور کھڑے ہیں، اولئک اساتذہ، وہ اساتذہ کھڑے ہیں، اولئک، دور اشارہ کرنا ہو، جمع کے لیے اشارہ کرنا ہو تو واحد کے لیے ذالکا، تثنیہ کے لیے ذانکا اور جمع کے لیے اولئک، ذالکا، ذانکا، اولئک، 3 دفعہ کہیے بلا، ذالکا، ذانکا، اولئک، ذالکا، ذانکا، اولئک، ذالکا، ذانکا، اولئک، ویری گڈ۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ صیغہ آ گیا واحد مؤنث بعید کے لیے، کہ بعید بھی ہے، دور بھی ہے، ایک بھی ہے اور مؤنث بھی ہے، تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے صیغہ تلکا، تلکا، تلکا طالبتن، وہ فیمیل اسٹوڈنٹ کھڑی ہے، تلکا معلمتن، وہ ٹیچر کھڑی ہیں، تلکا فلان، وہ فلاں کھڑی ہیں، بعید کے لیے، واحد کے لیے، مؤنث کے لیے تلکا، مذکر کے لیے ذالکا، مؤنث کے لیے تلکا۔ اب جیسے یہاں پہ آ جائیں، تثنیہ مؤنث بعید آ گیا ہے، وہ 2 لڑکیاں، تو اس کے لیے جیسے ہم نے واحد کو ذالکا سے ذانکا ہو گیا تھا، نون کا اضافہ ہوا تھا، اسی طرح یہاں بھی نون کا ہو جائے گا اضافہ، اور تلکا سے تانکا، ذالکا سے ذانکا، تلکا سے تانکا، تانکا طالبتانی، تانکا طالبتانی، تثنیہ کے صیغے کم استعمال ہوتے ہیں۔ بہرحال تلکا تانکا، ذالکا ذانکا، تلکا تانکا، ذالکا ذانکا، تلکا تانکا۔ اصولی طور پر ہم نے یہی 2 لفظ زیادہ یاد کرنے ہیں، ذالکا ذانکا اور تلکا تانکا، ذالکا سے ذانکا ہو گیا، تلکا سے تانکا ہو گیا۔ جمع مؤنث بعید جو ہے معزز ناظرین وہ بھی اولئک ہی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جمع مؤنث ہو یا جمع مذکر ہو، دونوں اولئک کے ساتھ ہم اشارہ کریں گے۔ وہ سب طالب علم بیٹھے ہیں، میل، کہیں گے اولئک طلاب، وہ ساری طالبات بیٹھی ہیں، اولئک طالبات، ایک ہی چیز ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو یاد کرنے والی چیز وہ ذالکا اور ذانکا، ذالکا اور تلکا، تو ذالکا سے ذانکا ہو جائے گا اور تلکا سے تانکا ہو جائے گا، یہ آپ لکھ لیں۔ تو ذالکا ذانکا اولئک، تلکا تانکا اولئک، ذالکا ذانکا اولئک، تلکا تانکا اولئک، وہ میرا بھائی ہے، اولئک، ذالک اخی، وہ میرے بھائی ہیں، اولئک اخوانی یا اخوتی، وہ میری بہن کھڑی ہیں، تلک اختی، اولئک اخواتی، یہ اس طرح سے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، یہ آج ہم نے اسماء اشارہ پڑھے ہیں۔ کل ایک سوال آیا تھا، وہ ہے تو تھوڑا ٹیکنیکل قسم کا، اور
پوچھنے والے ہی کو فائدہ ہوگا اور پھر جو علماء بیٹھے ہیں شاید ان کو فائدہ ہوگا. میں اس طرح کے سوالات انٹرٹین کرنا نہیں چاہتا اصولی طور پر، چونکہ وہ تھوڑے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، دوسرے لوگ تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن چونکہ آ گیا ہے اور میں عرض کرتا ہوں کہ اس طرح کا دقیق سوال اگر کلاس کے لیے نہ ہو تو وہ مناسب ہے. بہرحال پھر بھی میں اس کو آج ایک دفعہ انٹرٹین کر لیتا ہوں. کسی نے پوچھا ہے سر کہ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، تو رسول جو ہیں ان کے ساتھ تل کا واحد مؤنث کا صیغہ کیوں آیا ہے؟ کون سا؟ واحد مؤنث کا، حالانکہ رسول تو سارے مذکر ہیں، ہاں جی، تو تل کا کیوں آیا ہے؟ اور پھر تل کا الائی کا بھی آ سکتا تھا، جمع مذکر اور جمع مؤنث چونکہ سیم ہے تو یہ پرابلم بھی نہ رہتی. تو پھر اگر آنا ہی تھا واحد کا تو ذالی کا آ جاتا تھا کہ وہ مذکر ہے. تو تل کا مؤنث ہی کا صیغہ کیوں آیا ہے؟ تو معزز ناظرین و سامعین، یہ بات یاد رکھ لیں، جمع دو طرح کی ہوتی ہے. ایک جمع سالم ہوتی ہے، جمع سالم ہوتی ہے، اور ایک جمع مکسر ہوتی ہے. ایک جمع سالم ہوتی ہے، ایک جمع مکسر ہوتی ہے. یہ چیز آسان ہے، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. جمع سالم کسے کہتے ہیں اور جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ سالم کہتے ہیں مکمل کو اور مکسر کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی کو. تو سالم سے مراد کیا ہے؟ جس کی واحد بناتے ہوئے، مثلا عالم ہے تو عین الف آ لام میم، اس واحد سے جمع بناتے ہوئے واحد کا وزن نہ ٹوٹے. مثال کے طور پہ یہ ہے عالمون، عالمون. تو آپ دیکھیں گے کہ عالم پورے کا پورا یہ جو واحد تھا وہ اس میں شامل ہے، اس میں شامل ہے، آگے اضافہ ہوا ہے. واحد کے اندر کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی، واحد کا وزن اسی طرح یہاں بھی رہا، عالم یہ تھا، عالم یہ تھا. مگر مکسر کہتے ہیں کہ یہاں کچھ اور ہو، یہاں جو ہو جب وہ جمع میں آئے تو اس واحد کے وزن کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آئے. مثال کے طور پر واحد ہے رسول، اس کی جمع ہے رسول، تو آپ دیکھیں کہ رسول کی جب جمع بنائی تو واو جو ہے اس میں نہیں ہے، جمع بناتے ہوئے جمع ٹوٹ گئی، واحد کا وزن ٹوٹ گیا. اس کو کہتے ہیں جمع مکسر. کیا کہیں گے؟ جمع مکسر. تو جب جمع مکسر ہوتی ہے معزز ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہمیشہ واحد مؤنث کا صیغہ آتا ہے. کون سا صیغہ آتا ہے؟ قطع نظر اس بات کے کہ وہ مذکر ہیں، وہ مؤنث ہیں، وہ کیا ہیں. اگر لفظ جو ہے، جو کلمہ ہے وہ جمع مکسر کا ہے تو اس کے ساتھ جو صیغہ آتا ہے وہ واحد مؤنث کا آتا ہے. یہ اس کا جواب تھا. اب آئیے چلتے ہیں اس سے آگے. آج ہم نے اسماء اشارہ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیے ہیں. اسماء اشارہ پہلے چھ جو ہیں وہ قریب کے ہیں، ہاذا، ہادانی، ہاؤلائی، ہذہ، ہاتانی، ہاؤلائی. اور آج 6 بعید کے ہم نے دور کے پڑھے ہیں، ذالکا، ذانکا، اولائکا، تلکا، تانکا، اولائکا. ذالکا، ذانکا، اولائکا، تلکا، تانکا، اولائکا. اب آئیے چلتے ہیں اپنے حوار کی جانب. اور آج کا جو حوار ہے وہ حوار فی الفصل یا حوار فی الصف، کلاس کے اندر جو ہم گفتگو کرتے ہیں آپس میں اس سے متعلق ہے. اور جو حصۃ المفردات ہمارا ہوگا ووکیبلری والا، اس میں انشاءاللہ تعالی آج ہم توقیت پر بات کریں گے کہ وقت کو کیا کہتے ہیں، گھڑی کو کیا کہتے ہیں، ٹائم کیسے دیکھتے ہیں اور ٹائم کیسے بتایا جاتا ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ آج مکمل کریں گے. اس میں تو حوار فی الفصل، حوار، حصۃ الحوار کر لیں یہاں پہ، اور حوار فی الفصل، حوار فی الفصل. کل ہم نے پڑھا تھا کہ فصل کلاس کو کہتے ہیں، صف بھی کلاس کو کہتے ہیں، صفن. تو اگین اسی طرح حسن، حسن پوچھتا ہے اپنے کلاس فیلو سے، یہ کل میسج میں بھی کسی نے سوال کیا، سر کلاس فیلو کو کیا کہتے ہیں اور ہمسائے کو کیا کہتے ہیں؟ تو کلاس فیلو کو تو زمیل کہتے ہیں، زمیل.
اس کی جمع ہے زملا. ایسے دوست جو آپ کے آفس میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں, کولیگز, بیسیکلی یہ کولیگز کو کہتے ہیں زمیل. تو کلاس فیلو کو بھی یہی کہتے ہیں زمیل. جو آپ کے ساتھ اکٹھے کھیلتے ہوں گراؤنڈ میں, وہ بھی آپ کے زمیل ہیں. صدیق لفظ اور ہے, دوست تو وہ ہیں ہی, مگر یہ وہ ہیں جو زیادہ کمپنی, آپ جن کی کمپنی میں رہتے ہیں یا جو آپ کی کمپنی میں زیادہ رہتے ہیں. زمیل. کلاس فیلو کو بھی زمیل کہتے ہیں, جن کے ساتھ آپ کھیلتے ہیں ان کو بھی آپ زمیل کہہ دیں گے. کولیگز کو, آفس کے کولیگز کو بھی زمیل کہتے ہیں. زملا اس کی جمع ہے. تو حسن جو ہے وہ اپنے زمیل سے پوچھتا ہے جو کہ مزمل ہے. وہ کہتا ہے کل آپ کلاس میں شریک تھے, کل آپ کلاس میں شریک تھے. تو کیا کے معنی میں آپ کو پتا ہے نا, کل ہم نے حل پڑھا ہے, حل, تو حل ہی چلے گا. حل کیا کنتا, تم تھے, کنتا. اچھا, اس میں نے کن تو نہیں کہا, کن تی نہیں کہا, کن تما نہیں کہا, کن تم نہیں کہا, کن تننا نہیں کہا, کن تو نہیں کہا, کن نا نہیں کہا. مجھے کیسے پتا چل گیا کہ کنتا کہنا ہے واحد مذکر حاضر کے لیے؟ اس وجہ سے کہ مجھے اس کی گردان آتی ہے فعل ماضی کی, جو کہ ہم 3-4 دن کے بعد انشاءاللہ پڑھیں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد آپ کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا بولتے ہوئے کہ میں نے کون سا صیغہ بولنا ہے, زبر دینی ہے, زیر دینی ہے, پیش دینی ہے, کیا کرنا ہے. حل کنتا, کیا تم تھے, حاضرن, حاضر, فی الدرس, فی الدرس اليوم, آج کے سبق میں تم حاضر تھے. حل کنتا, کیا تم تھے, حاضر, فی الدرسی, سبق میں, لیکچر میں. اچھا, لیکچر درس سبق ہے, یہ بھی صحیح ہے, لیکن اگر لیکچر پراپر جو لفظ ہے نا لیکچر کے لیے وہ ہے محاضرہ, بولا بھی جاتا ہے محاضرہ, محاضرہ. تو فی الدرس اليوم یا فی محاضرۃ اليوم ایک ہی بات ہے. آپ جو مرضی, دونوں آپ کہتے ہیں نا کہ آپ لیکچر میں, آج کے لیکچر میں تھے, آپ آج کی کلاس میں تھے, یہ کہتے ہیں آپ, یا آپ آج کے درس میں, سبق میں تھے, درس میں تھے, جو مرضی کہیں, دونوں ہی مستعمل ہیں, دونوں بولے جاتے ہیں. یہ زیادہ بولا جاتا ہے ویسے. کالج اور یونیورسٹی میں محاضرہ کا لفظ زیادہ بولا جاتا ہے, اور نیچے اسکولوں میں, مدارس میں درس کا لفظ بولا جاتا ہے. حل کنتا, کیا تو تھا, حاضر, فی الدرسی, سبق میں, الیوم, آج کے سبق میں آپ تھے. ایک تو سوال یہ بنتا ہے, اگر آپ نے پوچھنا ہو کہ یار آپ کل کے سبق میں تھے, کل کا لیکچر آپ نے اٹینڈ کیا تھا, تو کل جو گزر گئی ہے اس کو کہتے ہیں الامس. تھوڑی وکیبلری بھی چلتی رہے نا, اس سے ریلیونٹ جو ہے. تو حل کنت حاضرن فی الدرس الامس, اگر یوم نہیں کہنا تو کل کی بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے. حل کنت حاضر فی الدرس اليوم یا فی الدرس الامس. امس کسے کہتے, یوم آج کے دن کو کہتے ہیں, الامس یا امس گزرے ہوئے دن کو کہتے ہیں, آنے والے دن کو کہتے ہیں غدن, آنے والا دن جو ہوتا ہے. تم کب پڑھو گے, متا تدرس, تم کب پڑھو گے. متا بھی کل ہم نے اسماء استفہام میں سے پڑھا ہے نا, متا, کب پڑھو گے تم. تو ادرسو غدن, میں کل پڑھوں گا. متا تأتی, تم کب آؤ گے. آتی غدن, میں کل آؤں گا. متا تنظر, تم کب دیکھو گے. انظرو غدن, میں کل دیکھوں گا. متا تکتب, تم کب لکھو گے. اکتبو غدن, میں کل لکھوں گا. اگین میں کیسے کہہ رہا ہوں تکتبو, اگلے کے لیے, مخاطب کے لیے, اور اپنے لیے حاضر کا صیغہ متکلم, واحد متکلم کے لیے اکتبو کیوں کہہ رہا ہوں. کوئی رٹا نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ فعل مضارع ہے. 2 گردانیں انشاءاللہ جس دن ہماری کمپلیٹ ہو گئیں, اور ویری سون ہو جائیں گی. ہم لوگ بیس بنا رہے ہیں اور بہت اچھی بنا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اتنا مزہ آنا ہے, اس کے بعد کوئی چیز بچے گی نہیں انشاءاللہ, موٹی قواعد کی جو ہم پڑھیں گے نہیں یہاں پہ. بہت خوشگوار حیرت میں آپ لوگ مبتلا ہوں گے اس کلاس کے جب اینڈ کے قریب ہم پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العزت سب پہ کرم فرمائے.
بس محنت کرتے رہیں، اور اسی گھنٹے کے علاوہ جو گھنٹہ یہاں پہ ہم صرف کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی میں ہر روز یہ عرض کرتا ہوں آپ سے کہ آپ اس کو پڑھیں، بعد میں دہرائیں، ایک دوسرے کو سنائیں۔ ویسے میرا جو طریقہ کار ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بے شک گھر میں نہ پڑھیں، کوئی ہوم ورک نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں آپ فزیکلی میرے سامنے نہیں ہے نا، کہ میں انشور کرتا کہ کس شخص کو کتنی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، کتنی نہیں ہوئی ہے، اس کو اور میں نے کس طریقے سے سمجھانا ہے، تو کوشش تو میں کرتا ہوں ٹوٹے پھوٹے طریقے سے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے چیزوں کی، اور لیکن یہ لینگویج ہے، لینگویج بولنے سے آتی ہے، لینگویج بولنے سے آتی ہے۔ ہم لوگ بغداد شریف گئے پڑھنے کے لیے، تو ہمارے ساتھ ہمارے اور بھی دوست تھے، ہم لوگ ٹوٹی پھوٹی عربی بولتے تھے، اور میں بذات خود ہاسٹل میں عرب اسٹوڈنٹس کے ساتھ رہتا تھا، ان کے ساتھ روم شیئر کرتا تھا، اس وجہ سے کہ جب وہ آپس میں بولتے تھے تو سنتا تھا کیا کہتے ہیں، اور پھر میں بولتا تھا غلط بولتا تھا، وہ کریکشن کرواتے تھے، اور ہم ٹوٹی پھوٹی بولنا جب ہم نے شروع کی زبان، تو کچھ لوگ ہنستے تھے، ہمارے دوست کہتے تھے یار تم لوگ دیکھو نا غلط بولتے ہو، تو ہم کہتے تھے کون سی ہماری یہ مادری زبان ہے کہ جو ہم پہلے ہی دن سے ہی بولنا شروع کر دیں، یہ تو ڈے بائی ڈے انہانس ہوگی نا، یہ تو آہستہ آہستہ اس میں بہتری آئے گی۔ تو ایک آدھ دوست ہمارے ایسے بھی تھے جو یہ کہتے تھے کہ سر ہم تو اس وقت بولیں گے جب ہمیں صحیح پکی اچھی طرح سے یاد ہو جائے گی۔ بالطلاق یہ لفظ بولا جاتا ہے، میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو، بہت مزے کا۔ اتکلم، میں بولتا ہوں، بالطلاق، یوں ہوتا ہے نا اطلاق کرنا، کہتے ہیں کہ پراپر لینگویج بولتا ہے یہ، یتکلم بالطلاق، کہ بہت زبردست بولتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے ہم اس وقت بولیں گے عندما نتکلم بالطلاق، جب ہم بہت اچھی بول رہے ہوں گے۔ تو آپ بلیو کریں گے کہ 4 سال وہاں پہ ہم پڑھے، تو ہم واپس آ گئے، جب ہم بہتر بولنا لگ پڑے تھے، اور طلاقہ تو نہیں کہہ سکتے، اس کے قریب قریب ہم پہنچ گئے، مگر وہ دوست ہمارے 4 سال بعد بھی وہیں کے وہیں کھڑے تھے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ بولتے نہیں تھے، کم بولتے تھے، اور استحیا کرتے تھے، اس میں شرماتے تھے، کہتے تھے کوئی غلط جملہ نہ، غلط ورڈ نہ وہ بول جائیں۔ تو یہ زبان ہماری نہیں ہے، یہ ہماری زبان مدر ٹنگ اور ہے، یہ اور زبان ہے، یہ آقا کریم علیہ السلام کی زبان اقدس ہے، عربی ہے، یہ ہم سیکھنے کے لیے غرض سے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ جیسی آتی ہے غلط بولیں، پہلے دیکھیں نا بچہ جب چلتا ہے تو پہلے دن ہی وہ اٹھ کے بھاگنا تو نہیں شروع کر دیتا، دوڑنا تو نہیں شروع کر دیتا، پہلے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ رینگتا ہے، پھر کسی چیز کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو چلنا آتا ہے۔ تو پروسیس یہی ہے، ہر چیز کے بارے میں لرننگ پروسیس یہی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ تو آپ نے بولنا ہے هل كنت حاضرا في الدرس، کیا تم حاضر تھے، کیا تم موجود تھے، فی الدرس اليوم، آج کے درس میں، یا کل جو درس ہوا تھا، فی الدرس الامس، کیا تم کل کے درس میں موجود تھے؟ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ مزمل کہہ رہا ہے، مزمل کہتا ہے جی میں تھا، تو جی ہاں کا معنی ہے نعم، نعم۔ اچھا، نعم بولا جاتا ہے فصیح میں، اور ویسے بھی بولتے ہیں نعم، مگر ایک لفظ انتہائی خوبصورت مجھے لگتا ہے، وہ بھی بہت سارے ملکوں میں بولا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ شام میں سنا، سیریا میں، ایوہ، یہ فصیح نہیں ہے، یہ عامیہ ہے، لیکن بولا بہت جاتا ہے اور ہے بہت خوبصورت۔ ایوہ، ایوہ، وہ اس طرح کر کے اس کو کہتے ہیں، یس کے معنی میں، یہ کام کر لیا ہے، ایوہ، آ گئے ہو، ایوہ، کل تم تھے، ایوہ، تو اس طرح سے کر کے۔ تو نعم، ہم نے نعم یاد کرنا ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ نعم، ہاں جی میں تھا، یہ بھی جواب کافی ہے، مگر پورا بھی لکھ لیتے ہیں، کنتو حاضر، کنتا تو تھا، اور کنتو میں تھا، صرف پیش نے معنی چینج کر دیا، پیش نے معنی چینج، کنتا تو تھا، کنتو میں تھا، تو کنتو آگے سارا وہی آ جائے گا، حاضر فی الدرس اليوم، جی میں آج کے درس میں تھا، آج کے سبق میں میں تھا، فی محاضرۃ اليوم، آج کے لیکچر میں میں تھا، حل، نعم، یہ موٹی باتیں یاد ہونی چاہیے سب کو،
हल अंत फुलान, हल अंत सईद, नाम अना सईद, हल अंत महमूद, नाम अना महमूद, हल हादा कलमुन, नाम हादा कलमुन। तो ये आप देखें कि इससे बाहर कोई अरबिक नहीं है। यही है, हल पढ़ लिया है, नाम पढ़ लिया है, हाजा पढ़ लिया है, जाली का पढ़ लिया है, उलाई का पढ़ लिया है, हा उलाई पढ़ लिया है, हुआ हुमा हम पढ़ लिया है, हु हुमा हुन्ना पढ़ लिया है, अंत अंतुमा अंतुम पढ़ लिया है, अना नहनु पढ़ लिया है, या ना पढ़ लिया है, का कुमा कुम की कुमा कुन्ना पढ़ लिया है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं। बस जो काम है करने वाला वो इनका इस्तेमाल है, वो मैक्सिमम करना है हमने। कुन्तु हादिरन फी दर्सिल यौम, हाँ जी मैं था। हसन अब पूछता है यस आलू, यस आलू, यस आलू। तो यस आलू हसन, हसन पूछता है, क्या पूछता है? क्या तुमने अटेंडेंस लगा दी थी? क्या तुमने हाजिरी लगा ली थी? हल, क्या, उसी तरह लगाना सज्जलता, सज्जला युसज्जिलु होता है अटेंडेंस लगवाना, तस्जील। हल सज्जलता, इसी तरह ता ज़बरता, ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए होता है। हल सज्जलता, क्या तूने तस्जील करवा ली है, अटेंडेंस लगवा ली है। हल सज्जलतल यौम, क्या आज तुमने हाजिरी लगा ली है। आज तूने हाजिरी लगवा ली है, यह भी कहा जाता है। आज यह भी कहा जाता है कि तूने हाजिरी लगवा ली है। तो हल सज्जलतल हुदूरा, हुदूर ये हाजिरी के लिए है। आज तूने हाजिरी लगाई है, यह भी ठीक है। हल सज्जलतल हुदूर, यह भी ठीक है। कुछ लोग थोड़ा और आगे चलते हैं, अगर कोई जाना चाहे तो उसको इजाजत है। वो कहते हैं हल सज्जलतल हुदूर वल ग़ियाब, हल सज्जलतल हुदूर वल ग़ियाब, क्या अटेंडेंस तुमने हाजिरी की या ना हाजिर होने के बारे में तुमने लिख दिया है। मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है। हल सज्जलतल यौम या हल सज्जलतल हुदूर, ये काफ़ी है। क्या तुमने हाजिरी आज लगा ली है। तो मैं ये चाहता हूं आप इसका जवाब बनाएं। मिसाल के तौर पर मुजम्मल है तो वो कहेगा यस, तो यस के माना में यहां हमने कुछ लिखा था, क्या होगा। नाम, बिल्कुल ठीक है। मुझे आपकी आवाज़ महसूस हो रही है, सुनाई नहीं दे रही, महसूस हो रही है। नाम, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, सज्जलता तूने लगाई है, यह हमने कहा था कुंता तू था, उसी लफ्ज के ऊपर पेश लगा के अपनी बात हो गई थी वाहिद मुतकल्लम की। कुंता तू था, कुंतु मैं था, सज्जलता तूने लगाई है, क्या लिखें कि माना बन जाए मैंने लगाई है। क्या लिखें, पेश लगा देंगे ता के ऊपर सिर्फ, तो यह हो जाएगा सज्जलतू। वेरी गुड, सज्जलतू। सज्जलता तूने लगवाई है और सज्जलतू हाँ जी मैंने लगवाई है। नाम सज्जलतुल हुदूर, जी मैंने अटेंडेंस लगवा ली है। नाम सज्जलतुल हुदूर, जी मेरी अटेंडेंस हो गई है। देखें आपको कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो गई, तफहीम होना शुरू। अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं तफहीम। अगला लफ्ज हमारा यही सवाल आ रहा है। हसन, हसन कहता है क्या तुम्हें आज के सबक की समझ आई है, समझ आ गई है। तो तफहीम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग को, तफहीम। हल उसी तरह, फहिमता फहम होना, हल फाहिमता दरसा, फहिमता दरसा, क्या तुझे दर्स की समझ आ गई है। फहिमता, तू फहम कर गया है। फहम से मुराद है यहां अंडरस्टैंडिंग। अरबों में यह लफ्ज बोला जाता है, हमारे यहां फहम अक्लो इदराक के माने में बोला जाता है, मगर यहां भी यह लफ्ज बोला जाता है। हल फहिमता दरसा, क्या तुम्हें लेक्चर की समझ आ गई है। हल फहिमतल मुहादरा, क्या तुम्हें मेरी बात की समझ आ गई है। हल फहिमता कलामी, मेरा कलाम। ये अक्सर हम बोलते हैं, प्यार से भी बोलते हैं, लड़ाई में भी बोलते हैं। हल फहिमता कलामी, समझ आ रही है कि नहीं आ रही मेरी बात की, ऐसे कहते हैं ना उसे में। हल फहिमता कलामी, आपको मेरी बात की समझ आ गई अच्छी तरह, इस तरह कहते हैं।
حل فہمت درسی، میرے سبق کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ حل فہمت محاضرتی، میرے لیکچر کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ حل فہمت شغلی، میرے کام کی، کاروبار کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ حل فہمت اموری، میرے کاموں کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ دیکھیں یہی عربی ہے، ساری چیزیں آپ کو آتی ہیں، صرف جوڑ اب جوڑنے ہیں آپ نے۔ حل بھی ہے، فہمتا، بات ایک ہی آگے جو مرضی لگائے، کیا آپ کو اس بات کی سمجھ ہے؟ اس بات کی آ گئی، اس بات کی آ گئی، کیا آپ اس کو سمجھ گئے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حل فہمتا ہو، واحد مذکر غائب، کیا آپ ان دونوں کو سمجھ گئے ہیں؟ سمجھتے ہیں؟ حل فہمتا ہما، ہما تھا نا، کیا آپ ان سب کو سمجھتے ہیں؟ حل فہمتا ہم، کیا آپ ان سب کو سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کو اس لڑکی کی سمجھ ہے؟ حل فہمتہا، یا آپ کو اس لڑکی کی بات سمجھ میں آئی ہے؟ حل فہمتا کلامہا، کلام کر لیں گے اس میں ایڈ، کیا آپ کو ان دو لڑکیوں کے بات کی سمجھ آئی؟ حل فہمتا کلامہما، کیا آپ ان خواتین کی جو باتیں ہیں ان کی سمجھ آئی ہے؟ حل فہمتا کلامہن، کلامہن، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ضمیریں استعمال ہونی ہے۔ اب آ جائیے پھر، حل فہمتا کلامی، میرے کلام کی سمجھ آئی ہے آپ کو؟ اور حل فہمتا کلام، اگر کہنا ہو ہمارے کلام کی تو کلام نحن کہیں گے کہ کلام نا کہیں گے؟ کلام نا، کلامنا، کلام میم پہ زبر ہے۔ حل فہمتا کلامنا، کیا آپ کو ہمارے کلام کی سمجھ آ گئی ہے؟ تو معزز ناظرین و سامعین، یہ ہے لینگویج جو چل رہی ہے۔ حل سجلت الحضور، نعم سجلت الحضور، حل فہمت الدرس، ایگزیکٹلی جو یہاں پہ جواب ہے، جو یہاں پہ جواب ہے، یہ جواب اب آپ اس قابل ہیں کہ آپ یہ خود جو ہے نا اس کا جواب دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ دیں گے۔ تو مزمل صاحب جواب دیتے ہیں یس، کیا کہوں؟ نعم، ٹھیک ہے۔ فہمتا، تو سمجھ گیا ہے، میں سمجھ گیا ہوں، اپنا زبر کو کس سے بدلنا ہے؟ صرف بتائیے، پیش سے بدلنا ہے، بالکل صحیح ہے۔ فہمت الدرس، جی مجھے آج کے لیکچر کی سمجھ آ گئی، نعم فہمت الدرس، جی مجھے درس کی سمجھ آ گئی ہے، مجھے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہے، نعم فہمت محاضرہ، فہمت المحاضرہ یا فہمت محاضرہ ایک ہی بات، ہاں جی ہمیں مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ کیا آپ میری بات کو سمجھ گئے ہیں؟ حل فہمت کلامی، کیا آپ میری بات سمجھ گئے ہیں؟ نعم فہمت کلامکا، جی میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، میں آپ دونوں کی بات سمجھتا ہوں۔ فہمت کلامکما، ہاں میں آپ سب کو سمجھتا ہوں، آپ سب کی باتیں میں سمجھتا ہوں۔ نعم فہمت کلامکم، آج کل چونکہ سارے لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں اور خواتین بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گھروں میں ہیں، اور شوہر بھی گھروں میں ہیں، تو وہ ایک لطیفہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ کسی نے کہا کہ شوہر کہتا ہے کہ بیگم میرے قریب سے گزرتی ہے اور کہتی ہے پتہ نہیں یہ بیماری کب جائے گی، تو وہ کہتا ہے مجھے علم نہیں ہوتا کہ یہ کرونا کو کہہ رہی ہے کہ مجھے کہہ رہی ہے۔ تو وہ بیگم گزرتے ہوئے کہتی ہے حل فہمت کلامی، میری بات سن رہے ہو؟ نعم فہمت کلامکی، کلامکی، نعم فہمت کلامکی، ہاں جی آپ کی بات کی سمجھ آ رہی ہے سر، اس طرح سے کر کے۔ تو یہ ہے لینگویج اور یہی ہیں ساری باتیں۔ فہمتا فہمتو، حل کتبت الدرس، آگے یہی لکھ لیں یہ لفظ، ویسے کتبتا، کتبتا، کیا تو نے درس لکھ لیا تھا؟ کیا جواب ہوگا؟ نعم کتبتا کہ کتبتو؟ کتبتو، ہاں جی میں نے لکھ لیا تھا۔ دیکھیں کتنی آسان ہے لینگویج یہ۔ حل کتبت الدرس، کیا تو نے لیکچر لکھ لیا، سبق لکھ لیا تھا؟ حل کتبت المحاضرہ، کیا محاضرہ کے نوٹس لے لیے تھے تو نے؟ نعم کتبتو، ہاں جی میں نے لکھ لیا تھا۔ نعم کتبت المحاضرہ، نعم کتبت الدرس۔
اچھا نوٹس کیا ہوتے ہیں؟ نوٹس، ایک نوٹ کو کہتے ہیں ملاحظہ، ملاحظہ، یہ ملاحظہ، حل کتبت الملاحظہ، کیا تم نے نوٹ لکھ لیا تھا؟ اور اس کی جمع ہے ملاحظات، ملاحظات۔ لطیفہ آپ کو اس وجہ سے سنایا ہے کہ تاکہ آپ بوریت کا شکار نہ ہو، وہ تو ویسے بھی نہیں ہوتے ہوں گے انشاءاللہ، امید کرتا ہوں، مگر چلیں ہنسنا ہسانا بھی جو ہے وہ بھی جو ہے ہماری کلاس کا تو خاصا ہوتا ہے ہمیشہ سے۔ اچھا جی، حل کتبت الملاحظات، کیا آپ نے نوٹس لکھ لیے تھے؟ جی میں نے لکھ لیے تھے۔ کیا ہوگا؟ نعم کتبتا کہ کتبتو؟ کتبتو، ملاحظات۔ ساری باتیں آ گئیں اس حوالے سے۔ تو اس کے آگے ایک دو چیزیں اور کر لیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ کون کون سی باتیں ہیں جو ہو رہی ہیں، جو ہو سکتی ہیں، اور بہت ساری باتوں کو میں کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور بہت ساری باتیں بھی ایسی ہی ہیں جو چھوٹ جاتی ہیں۔ تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ آپ اگر کچھ ایسے کویسچن ہوں تو آپ اس کو ادھر یوٹیوب پہ اگر مجھ سے کریں نا، تو اس کے پھر میں خود چونکہ اس کو دیکھتا ہوں تو جواب دے دیتا ہوں، اور اس کا فائدہ میں نے کل عرض کیا تھا آپ کو، بہت سارے دیگر فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے اس کا کہ وہ ہمیشہ وہاں پہ سیو رہتے ہیں۔ آپ بھی پڑھتے ہیں اور بھی پڑھتے ہیں۔ آپ مجھے فیس بک پہ وال پہ مجھ سے سوال کریں گے، میں اس کا جواب دوں گا، میں نے دیے بھی ہیں بہت سارے لوگوں کو، لیکن وہ سم ٹائم آپ کے ان باکس میں جاتا ہے، باقی لوگ اس کو نہیں دیکھ پاتے اس طرح سے۔ مگر وہاں چونکہ ٹریفک زیادہ ہے، وہاں آپ آئیں، پوچھیں، سیو رہے گا، جو آپ پوچھ رہے ہیں لوگوں کو پتہ چلے گا سوال کیا ہے، اور جواب بھی ساتھ ساتھ ملتا چلا جائے گا۔ تو آگے چلتے ہیں۔ حسن کہتا ہے یار وہ مجھے سبق سنا سکتے ہو؟ اس نے پوچھا ہے کل تم تھے، حاضری لگا لی تم نے، سبق سمجھ گئے، لکھ لیا ہے، وہ سارا کچھ ہو گیا ہے؟ ہاں جی ہو گیا ہے۔ اسمعنی، اسمعنی الدرسا، مجھے سبق سناؤ، مجھے سبق سناؤ۔ اسمعنی، اسمعنی، مجھے سناؤ۔ الدرسا، الیوم کہہ لیں، آج کا سبق سناؤ، کل کا سناؤ۔ اسمعنی الدرس الامس، کل کا جو گزر گیا ہے سبق وہ سناؤ۔ یہ ایک جملہ بولا جاتا ہے۔ میں سناتا ہوں ہوتا ہے اسمعو، تو اسمعنی مجھے سناؤ، ایک یہ سوال ہوتا ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے ایک سوال ہوتا ہے کرر الدرسا، کرر الدرسا، کرر تکرار سے ہے، جو ہم کہتے ہیں نا شعراء کو کہتے ہیں مکرر، مکرر، جی دوبارہ، تکرار سے، مکرر، دوبارہ۔ یہ عربی میں بہت بولا جاتا ہے، بہت زیادہ یہ لفظ بولا جاتا ہے، بلکہ مجھ سے پوچھیں تو سب سے زیادہ یہی بولا جاتا ہے، کرر کلامک، یعنی آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں سوری سمجھ اب نہیں آتی، تو وہ عرب کہتے ہیں کرر کلامک، کرر کلامک، اپنی بات ذرا دہرا دیں۔ کرر الدرس، کرر الدرس، سبق ذرا دہرا دیں۔ کرر المحاضرہ، ذرا لیکچر کو دہرا دیں۔ کرر کلامک، اپنی بات ذرا دہرا دیں۔ اور اگر آپ کے سامنے کوئی اہل ادب کا صیغہ آپ نے استعمال کرنا ہو، بڑے بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، تو پھر آپ انہیں یہ تو نہیں کہتے کہ اپنی بات دوبارہ کریں، آپ انہیں کہتے ہیں سر براہ کرم دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ تو وہ جو ہے نا کرر من فضلک، کرر من فضلک، من فضلک مہربانی کر کے، فضلک، من فضلک آپ کے فضل سے۔ یہ جو ہے نا من فضلک ایگزیکٹلی اس معنی میں بولا جاتا ہے کہ براہ کرم، براہ مہربانی، من فضلک۔ اچھا یہ صرف یہی نہیں بولا جاتا کرر من فضلک کہ براہ کرم بات کو دہرا دیں، نہیں نہیں، یہ ہر جگہ بولا جاتا ہے من فضلک۔ پانی پڑا ہے آپ ٹیبل میں دوسری طرف کسی کے سامنے، آپ کہیں گے من فضلک، اشارہ کر کے ذرا پانی دے دیں، من فضلک تشریف رکھیں۔
ہر اس کام کے لیے جس میں آپ نے کہنا ہو براہ کرم، آپ کہتے ہیں براہ کرم تشریف رکھیں، براہ کرم اندر تشریف لے آئیں، براہ کرم سبق سنائیں، براہ کرم لیکچر دیں، ڈیلیور کریں، سر براہ کرم یہ بات مجھے بتا دیں، یہ جواب اس سوال کا مجھے جواب بتا دیں. تو ہر چیز کے لیے من فضلک، من فضلک، براہ کرم. تو کرر من فضلک، یہ بہت بولا جاتا ہے یہ لفظ عربوں میں، کرر من فضلک. تو کرر الکلام، اپنا کرر کلام، بات دہرائیے، کرر کلام مک، اپنی بات دہرائیے اگر کہنا ہو تو. کا ضمیر واحد مذکر حاضر کی ہم لگا دیں گے. تو یہ بھی بولا جاتا ہے. ایک اور لفظ بولا جاتا ہے جو فصیح ہے مگر میرے خیال میں کم بولا جاتا ہے فصیح. اعد، لوٹائیں، لوٹنے کو، عید سے ہے یہ لوٹنا. بولا جاتا ہے اعد درسا، یار ذرا لیکچر دہرا دیں، سبق دہرا دیں. تو لکھ لیں آپ، بولا بھی جاتا ہے کئی جگہوں پہ، بہت کم بولا جاتا ہے. اچھا جی، میں آپ کو سناتا ہوں، میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، میں آپ کو سناتا ہوں. جی ٹھیک ہے، میں دہراتا ہوں. ایک تو یہ ہوگا اکررو، اکررو، میں دہراتا ہوں. اکرر کا معنی ہے میں دہراتا ہوں، اکررو، میں دہراتا ہوں. اور کون سا لفظ ہم نے لکھا تھا؟ ہاں، لیکن جو پراپر لفظ ہے نا، مثلا علامہ محمود صاحب مجھے کہتے ہیں کہ سر مجھے تلاوت سنائیں، اسمعنی سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ، اسمعنی سورۃ الکافرون، اسمعنی سورۃ الناس، سورۃ الناس. تو میں انہیں یہ نہیں کہوں گا کہ میں آپ کو سناتا ہوں، وہ اگلا جواب ہوتا ہے اقرأ علیک، میں آپ پر پڑھتا ہوں. یہ بولا جاتا ہے لفظ اقرأ علیک. تو مزمل جواب دیتا ہے اقرأ، اقرأ میں پڑھتا ہوں. اقرأ علیک، علی ہوتا ہے اوپر، کا آپ کے. اقرأ علیک، میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. مطلب یہ ہے آپ کے اوپر بیٹھ کے نہیں پڑھتا، یہ مطلب نہیں ہے. علی کا معنی یہ ہے کہ آپ کے لیے، اقرأ علیک، میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. یہ میں آپ سب کے لیے پڑھ رہا ہوں. اقرأ علیکم، اقرأ علیکم. الدرسہ، المحاضرہ. اچھا، ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، ہم کہتے ہیں یہ کام تمہیں کرنا پڑے گا. یو ہیو ٹو، آپ کو یہ کام کرنا ہی ہوگا، یہ کام ضروری ہے کہ آپ کریں، لازم ہے کہ یہ آپ کریں. اس کے لیے جو عرب جو لفظ بولتے ہیں وہ کہتے ہیں یجب علیکم، تم پر واجب ہے یہ کام کرنا. یجب علیکا، تجھ پر، تم دونوں پر. یجب علیکما ان تکتبوا الدرس، تم دونوں، ان تکتبوا الدرس، تم دونوں پہ واجب ہے کہ تم سب پر واجب ہے کہ تم لکھو. یجب علیکم ان تدرسوا الدرس، یجب علیکم، علیکا تجھ پر واجب ہے بھئی یہ کام کرو. تم دونوں پہ واجب ہے یجب علیکما، تم سب پر واجب ہے یجب علیکم. مؤنث ہے تو یجب علیکی، تجھ پر واجب ہے کہ تم یہ کام کرو. بیگم اگر کھانا نہیں بناتی، کہتی خود ہی بنا لو، تو ہم کہیں گے یجب علیکی ان تطبخی الطعام، براہ کرم آپ کی مہربانی ہے کہ آپ پر واجب ہے کہ آپ کھانا بنا دیں. من فضلی کا نہ بھولیے کہنا. تو یجب علیک الدرس، یجب علیک ان تقرأ، یجب علیک ان تحفظ، واجب ہے، ضروری ہے کہ تم اس کو یاد کرو. یجب علیک ان تحضر فی المحاضرہ، کہ آپ لیکچر میں حاضر رہیں، ضروری ہے. ایک یہ بولا جاتا ہے. اور اس کی بھی شارٹ فارم کر کے عرب بولتے ہیں، فقط علی کے ساتھ کام چلاتے ہیں، فقط علی کے ساتھ کام چلاتے ہیں. یجب کا لفظ بھی چھوڑ دیتے ہیں سم ٹائم. عام گفتگو میں وہ کہتے ہیں علیک ان تذهب، یجب نہیں بولتے، یجب علی، یجب نہیں بولتے، کہتے ہیں علیک ان تذهب، یو ہیو ٹو گو. علیک ان تأتی، تجھے آنا ہی ہوگا، ضروری ہے کہ آپ آئیں. علیک،
اس میں یجب کا معنی انکلوڈ ہوتا ہے اس انڈرسٹینڈنگ میں، اس تفہیم میں. خالی علا کے ساتھ آگے کا کما کم کی کما کنہ وہ لگاتے جاتے ہیں، ہم بھی لگا لیتے ہیں. اگر ہم نے کہنا ہو کہ ضروری ہے کہ آپ سبق کو لکھیں، علیک ان تکتب، ان لگا دیں. ان کا معنی ہوتا ہے کہ، علا پر، کا آپ پر ضروری ہے، ان کہ تکتب تو لکھے. علیک ان تحفظ، ضروری ہے کہ آپ اس کو حفظ کریں، یاد کریں زبانی. علیک ان تسمع، ضروری ہے کہ آپ سنیں میری بات. علیک ان تنظر، ضروری ہے کہ آپ دیکھیں. علیک ان تذهب، ضروری ہے کہ آپ جائیں. تو علا اور علیہ، اچھا میرے لیے ضروری ہے کہ علیہ ان القی المحاضرہ، میرے لیے ضروری ہے کہ میں یہ لیکچر ڈیلیور کروں. القا یلقی ہوتا ہے ڈیلیور کرنا. علیہ ان انام، مجھے اس وقت سونا ضروری ہے. علیہ ان اتکلم، ضروری ہے کہ میں اب بولوں. اس طرح سے کر کے یہ واجب ہے آپ پر کہ آپ یہ کام کریں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہ آپ کام کریں. یجب علیکما یا علیکم یا علیکم، خالی علا کے ساتھ بھی کام چلا لیتے ہیں، لینگویج میں یہ بولا جاتا ہے. ہم کسی کام کے لیے کہتے ہیں نا یار آپ کا بہت شکریہ، مثلا آپ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بڑا احسان کیا ہے مجھ پر، تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے نعم ہذا واجبی، یا لا ہذا واجبی، ہذا واجبی، نہیں جی یہ تو میری ڈیوٹی تھی یہ کام کرنا. واجب ڈیوٹی، ہذا واجبی یہ تو میری ڈیوٹی تھی سر. ہذا واجبک، واجبک یہ تمہاری ڈیوٹی ہے یہ کام. ہذا واجبک ان تکتب الدرس، ان تکتب الدرس یہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم لیکچر لکھو. ان تحفظ الدرس واجب علیک، یہ ہذا واجبک ڈیوٹی ہونا. اچھا جی، مزمل حسن کہتا ہے حل لدئی کا سوال، حسن کہتا ہے کیا کچھ پوچھنا ہے آپ نے، کوئی سوال ہے آپ کا؟ حل وہی کیا، لدئی کا یہ لفظ بولا جاتا ہے، لدا ہونا، یا عندہ کا بھی بولا جاتا ہے. حل لدئی کا سؤال، کیا آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ اگر ہم نے کہنا ہو کہ جی میرے پاس کوشچن ہے تو مزمل کہے گا جی ہے. جی یس کے معنی میں نعم آ گیا. لدئی کا تیرے پاس، تو کہنا ہو میرے پاس سوال ہے تو کا ضمیر ہے واحد مذکر حاضر کی، واحد متکلم کی ضمیر کیا ہے؟ یہاں پہ انا لگائیں گے یا چھوٹی یا لگے گی؟ چھوٹی یا لگے گی. نعم لدی، لدی سؤال، ہاں جی میرے پاس کوشچن ہے، میں کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں، میرے پاس سوال ہے. تو مزمل کہے گا الجواب، جواب، اس کا جواب بہت آسان ہے. الجواب بسیط جداً، بسیط جداً. بسیط کسی بھی آسان چیز کو کہتے ہیں، جداً بہت زیادہ. بسیط، ہذا بسیط. لیکچر سمجھ آیا ہے؟ بسیط، ہذا بسیط آسان ہے، یہ کام کر لو گے. ہذا بسیط یہ بہت لفظ بولا جاتا ہے، ہذا بسیط، ہاں جی یہ کر لیں گے، یہ کام آسان ہے. اچھا ہم لوگ عام طور پہ کمنٹ دے رہے ہوتے ہیں، کمنٹس میں لکھ رہے ہوتے ہیں، کسی کی اپریسیشن کر رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ لکھ رہے ہوتے ہیں. عربی میں ہم نے کہنا ہو تو احسنت، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، یہ جملہ ہوتا ہے احسنت. احسنتا بیسیکلی ہے تو احسنت بول دیتے ہیں. احسنت بہت اعلیٰ، آپ نے بہت خوبصورت کام کیا ہے، اس کا یہ معنی ہے. اور پھر اگر کہنا ہو کہ یہ کام اچھا ہے، جید، جید، جید. اور یہ کام بہت اچھا ہے، جید جداً، جید جداً.
یہ بیسیکلی یہ کیٹیگریز ہیں. مثال کے طور پر عرب ممالک میں آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ کے جب ایگزام ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو آپ کی نمبرنگ ہوتی ہے تو نمبرنگ میں جو گریڈنگ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ جید آیا ہے، یعنی اس کو جید کا گریڈ ملا ہے. کچھ کہتے ہیں جی یہ جید جدن کا گریڈ اس کو ملا ہے. کچھ کہتے ہیں نہیں جید جدن سے بھی اوپر آخری ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ممتاز. ممتاز، یہ جی ممتاز آیا ہے، یہ گریڈ آیا ہے، اس کا ممتاز گریڈ پہ آیا ہے. تو احسنت کہتے ہیں عام طور پہ ایک دوسرے کی اپریسیشن کے لیے کہ بہت اعلیٰ جی، بہت خوب، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور اسی طرح جید، اگر مناسب کسی کی تحسین کرنی ہو تو جید، ہذا جید، یہ ٹھیک ہے، یہ چلے گا. ہذا قلم صحیح، یہ قلم ٹھیک رہے گا. ہذا قلم جید، یہ قلم ٹھیک ہے، یہ پین چلے گا. لیکن یہ کٹے ہوئے مارکر ہیں ماشاءاللہ، یہ باہر ممالک سے آتے ہیں، بہت خوبصورت لکھتے ہیں، اور پاکستان سے یہ نہیں ملتے. ہمارے محبت کرنے والے ہیں احباب باہر سے بھیجتے ہیں ہمیں. تو یہ ہم کہیں گے ہذا جید جدن، یہ بہت اچھے مارکر ہیں بھائی. اور بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ چیز ہو تو کہیں گے ہم ہذا ممتاز، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے، بہت خوب ہے، یہ بہت اچھی ہے. تو یہ ووکیبلری کی جو 2-4 باتیں تھیں وہ ہو گئیں. اچھا، کلاس کے حوالے سے 2-3 لفظ اور لکھ لیتے ہیں اور آج کے اس حوار کو پھر ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. مجھے یہ چیز دینا، یہ چیز دینا. مثال کے طور پر حسن کہتا ہے، کسی سے کوئی چیز مانگنی ہو نا آپ نے، ضروری نہیں کلاس کے اندر ہی، گھر میں بھی پانی دینا، روٹی پکڑانا، گلاس پکڑانا، یہ دینا وہ دینا، تو یہ کہتے ہیں اعطی. اعطی. حسن کہتا ہے اعطینی، مجھے ذرا، مجھے ذرا، مجھے دو. اعطینی، مجھے دو. اعطینی کیا کہتے ہیں اس کو، آپ نے پیمانہ مانگنا ہو تو آپ کہیں گے اعطینی مسطرۃن. مسطرہ کہتے ہیں پیمانے کو، مسطرہ. اعطینی مسطرہ. فٹا بھی ہم کہتے ہیں، پیمانہ بھی کہتے ہیں. اعطینی مسطرہ، اپنا پیمانہ دینا. اعطینی مسطرۃکا، مسطرۃکا زبر، تو مجھے پیمانہ دینا، مجھے اپنا قلم دینا. اعطنی قلمک، مجھے اپنی کتاب دینا. اعطنی کتابک. کا کوئی نہیں کہتا، کاف کو ساکن ویسے کر دیتے ہیں. اعطنی قلمک، اعطنی کتابک، اعطنی مسطرتک. اسی طرح شارپنر ہوتا ہے آپ کا بچوں کا، اور شارپنر کو کہتے ہیں مبرا. مبرا، مبرا، مبراتن. تو اعطنی مبرا یا مبراتک، ٹھیک ہے، یہ مبراتک. اعطنی مبراتک، آپ مجھے اپنا شارپنر دے دیں. ایک ہوتا ہے آپ کا ریز کرنے والا، وہ ربڑ جو ہوتی ہے مٹانے والی، اس کو کہتے ہیں ممحا. ممحا، ممحات. تو ہم کہیں گے، ویسے اگر یہیں پہ رکنا ہو تو کہیں گے اعطنی ممحا، یا اپنا ریزر دینا تو کہیں گے اعطنی ممحاتک یا ممحاتک. یہ مسطرہ کہتے ہیں پیمانے کو، اور مبرا یا مبرا کہتے ہیں اس کو شارپنر کو، اور ممحا کہتے ہیں جو ریز کرنے والا ریزر ہوتا ہے. میرا خیال ہے یہاں تک ہی آج کی ہم اپنی اس حصۃ الحوار کا اینڈ کرتے ہیں. آج ہم نے کویسچن، سوال اور جواب کی شکل کی کچھ چیزیں جو کلاس کے اندر عام طور پہ ہم کرتے ہیں کہ کیا تم آج کے سبق میں حاضر تھے، حل کنت حاضرا فی الدرس اليوم. آج کو کیا یوم کہتے ہیں، اور گزرے ہوئے دن کو امس کہتے ہیں. آنے والے دن کو ہم نے پڑھا کہ غد کہتے ہیں. اور جب کسی سے پوچھنا ہو تو ہم کہیں گے حل کنتا، تو اس کا جواب ہوگا کنتو. نعم کنتو حاضرا فی الدرس. اسی طرح پھر ہم نے کہا حل حفظت الدرس، نعم حفظت الدرس. حل کتبت الدرس، نعم کتبت الدرس. اور اسمعنی درس اليوم، کرر درس اليوم، کرر کلامک. اس سے ریلیونٹ بہت سارے کہ آپ کیا آپ کے پاس کوئی سوال ہے، حل لدئی کا سوال، آپ کے سوال، نعم لدئی یا سوال، یا لگ گئی متکلم کی، ہاں جی میں سوال کرنا چاہتا ہوں.
تو کہنے والے نے کہا مجھے آج کا سبق سناؤ، مجھے فلاں سورت سناؤ، مجھے قرآن پاک سناؤ، مجھے نعت شریف سناؤ، مجھے کوئی چیز سناؤ، تو ہم کہیں گے اسمعنی۔ اگر ہم لوگ زیادہ ہیں، کہنا ہو ہمیں سناؤ تو اسمعنا، ہمیں سناؤ، ٹھیک ہے۔ اس کو سناؤ اسمعہ، اس کو سناؤ۔ ان سب کو سناؤ اسمعہم، اسمعہم، ان کو سناؤ جا کے۔ تو اچھی آواز والا نہ ہو تو ہم کہتے ہیں بھائی کہیں اور سنائیں جا کے یہ چیز۔ تو یہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے کسی سے پین مانگنا ہے تو آتینی قلمک، کتاب آتینی کتابک، آتینی کراستک، میرا خیال ہے یہ لفظ رہ گیا۔ کاپی مانگتے ہیں نا آپ کسی سے، کراسا، یہ کاپی ہے، رجسٹر بھی کہہ لیں اور کاپی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ آج کا حصۃ الحوار تھا جو ہم بحمد اللہ تعالیٰ کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور انتہائی انٹرسٹنگ ہے آج کا جو ہم نے انتخاب کیا ہے حصۃ المفردات میں۔ جو ہم نے ووکیبلری سیکھنی ہے وہ گھڑی سے ریلیونٹ ہے، ٹائم سے ریلیونٹ ہے۔ آپ کسی سے ٹائم پوچھتے ہیں یا آپ نے کسی کو ٹائم بتانا ہے تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے، آئیے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کچھ لوگوں نے بہت خوبصورت نوٹس بنائے ہیں، مجھے بھیجے ہیں۔ میں نے ویسے گزارش کی تھی کہ یہ آپ فیس بک پہ اپنے پیجز پہ لگائیں، اور بہت ساروں نے لگائے بھی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، تشجیع ہوتی ہے، تشجیع، یہ لفظ بھی لکھ لیں، تشجیع، یہ بہت بولا جاتا ہے لفظ تشجیع۔ تشجیع کہتے ہیں اپریسیشن کو، حوصلہ افزائی، حوصلہ افزائی ہوتی ہے دوسروں کی بھی اور باقیوں کی بھی۔ تشجیع یہ بیسیکلی شجاعت سے ہے، تشجیع بولتے ہیں۔ انا اشجعک، میں تمہاری حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ انت تشجعنی، تو میری حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ہو یشجعہ، وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہ جو یشجع تشجع ہم کر رہے ہیں نا، یہ انشاءاللہ یہ صرف ماضی مضارع کی گردان مجھے آتی ہے، اس وجہ سے کر رہے ہیں، تو وہ ہمیں انشاءاللہ چند دنوں کے بعد جب آ جائے گی تو آپ کے لیے یہ بھی اجنبی اور بیگانے نہیں رہیں گے لفظ انشاءاللہ تعالی۔ پھر وہ ساری چیزیں آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں ہوں گی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے۔ تو معزز ناظرین، حصۃ المفردات، ووکیبلری، آخری حصہ ہے، آخری پورشن ہے۔ تو ہم چلتے ہیں کہ اب ہم گھڑی کو کیا کہتے ہیں۔ گھڑی کو کہتے ہیں ساعتن، ساعتن۔ اچھا، اگر کہنا ہو ہاتھ والی گھڑی تو کہیں گے ساعہ، ساعہ یدویہ، یدن ہاتھ کو کہتے ہیں نا۔ کسی دن ہم نے وہ لکھنے ہیں، باڈی پارٹس کے نام بھی انشاءاللہ لکھیں گے۔ ساعہ یدویہ، ہاتھ پہ باندھنے والی گھڑی۔ خالی گھڑی ساعہ، ہاتھ والی گھڑی ساعہ یدویہ۔ آپ دیکھتے ہیں وال کلاک بھی ہوتے ہیں گھر میں لگے ہوئے، تو اس کو ہم کہیں گے ساعہ جداریہ، جدار دیوار کو کہتے ہیں نا، جداریہ۔ ساعہ جداریہ، جو دیوار پہ گھڑی لگاتے ہیں ہم، بڑی وال کلاک جس کو کہتے ہیں۔ اچھا، ویسے اوقات کار کسے کہتے ہیں؟ اوقات کار کا معنی ہے توقیت، توقیت۔ وہ ہماری مساجد میں جو لگے ہوتے ہیں نا، بورڈز لگے ہوتے ہیں، الیکٹرانک بورڈ ہوتے ہیں یا دوسرے ہوتے ہیں، جس پہ لکھا ہوتا ہے نمازوں کے اوقات کار۔ تو عربوں کی جو مساجد ہیں ان میں جو لگے ہوتے ہیں وہ بورڈ، ان پہ لکھا ہوتا ہے، لوحہ کہتے ہیں نا بورڈ کو ویسے، تو ان پہ لکھا ہوتا ہے توقیت الصلاۃ، نمازوں کی توقیت، اوقات کار توقیت۔ تو یہ ہو گیا جی۔ اس کے بعد گھنٹے کو کیا کہتے ہیں؟ گھنٹے کو کہتے ہیں ساعتن۔ منٹ کو کہتے ہیں، منٹ کو کہتے ہیں دقیقتن، دقیقہ، سوری، دقیقہ۔ اور سیکنڈ کو کہتے ہیں ثانویہ، ثانیہ، ثانیہ، ثانیہ۔
یہ 3 ٹرمز ہی ہیں جو بولی جاتی ہیں ٹائم بنانے اور بتانے کے لیے. تو گھنٹہ ہے، ساعہ، منٹ ہے، دقیقہ، اور سیکنڈ ہے ثانیہ. اچھا، اس کی جمع ہے ساعات، گھنٹے، اور زیادہ منٹ دقائق. دقائق اتنے منٹ ہو گئے ہیں جی، دقائق. اور ثانیہ سے ثوانی. ثوانی ثوانی ایک تو یہ لکھ لیں. ابھی ہم گھڑی بھی بنائیں گے، پورا ٹائم بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. کوشش کرتا ہوں گھڑی ڈرا کر لوں. یہ 12 ہے، یہاں پہ 15، یہاں پہ 30، اور یہاں پہ 45. 1 2 4 5 7 8 10 11. گزارا ہو گیا جی. یہ تو یہ ہمارے لیے، ہمارے سامنے ساعتن ہے، گھڑی ہے. اب ہم نے کسی سے پوچھنا ہونا کیا ٹائم ہوا ہے، کیا وقت ہوا ہے، تو 2-3 لفظ بولے جاتے ہیں. کیا وقت ہوا ہے؟ کبھی ہم پوچھتے ہیں کیا وقت ہوا ہے تو ہم کہیں گے مل وقت. کیا وقت ہوا ہے. کبھی ہم پوچھتے ہیں کہ اس وقت کیا ٹائم ہے تو ہم کہہ دیں گے مل وقت الآن. الآن، آن کا معنی ہوتا ہے ابھی. ابھی کیا ٹائم ہوا ہے. کبھی ہم کہتے ہیں کتنے بجے ہیں. کتنے، تو کل ہم نے کتنوں کے حوالے سے پڑھا تھا، ایک لفظ پڑھا تھا اسم کم. کتنے، کم، کم الوقت، وقت کے کتنے بجے ہیں. اور جو سب سے زیادہ بولا جاتا ہے، سب سے زیادہ جو جملہ بولا جاتا ہے عربوں میں، وہ ہوتا ہے کم الساعہ. کیا ٹائم ہوا ہے، یعنی گھڑی پہ کتنے بجے ہیں. کم الساعہ، کم الوقت، مل وقت، کم الساعہ الآن، ابھی کیا ٹائم ہوا ہے. یہ آپ لکھ لیں، مل وقت، کتنا ٹائم، کیا ٹائم ہوا ہے. مل وقت الآن، کتنا ابھی کتنا ٹائم ہوا ہے یا کیا ہے. تو یہاں ماں کی جگہ کم بھی لگ سکتا ہے. کم الوقت الآن، کتنا وقت ہے ابھی، جیسے ہم نے نیچے لکھ لیا کم الوقت. مگر میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ یہ جملہ بولا جاتا ہے کم الساعہ. باقی بھی بولے جاتے ہیں. کوئی وہ کہہ دیتا ہے، ہم بھی ٹائم پوچھتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ کیا ٹائم ہوا ہے. کبھی کہتے ہیں اس وقت کتنے بجے ہیں، تو کبھی کہہ دیتے ہیں گھڑی کیا کہہ رہی ہے بھائی چیک کرو. مختلف الفاظ کے ساتھ ہم اپنے مافی ضمیر کو بیان کرتے ہیں. تو میں نے عرض کیا سب سے زیادہ یہ جملہ بولا جاتا ہے کم الساعہ، ابھی کیا ٹائم ہوا ہے، گھڑی پہ کتنے بجے ہیں. صحیح. آئیے اب ہم اس کا جواب دیتے ہیں. بہت آسان اور انشاءاللہ بہت سمپل ہوگا. مثال کے طور پر پورے 12 بجے ہیں. یہ جو لفظ ہوتا ہے نا پورے 12 بجے ہیں، تو ہم کہیں گے الساعہ کہ ٹائم ہوا ہے یا گھڑی بتا رہی ہے. یہاں سے شروع کرتے ہیں ہمیشہ. الساعۃ، 12 کو کیا کہتے تھے آپ ذرا سوچیں. ہم نے عدد اور گنتی یاد کی ہوئی ہے. واحد، اثنان اور اثنین. میں اثنین ریکمینڈ کروں گا آپ کو، لکھا ہم نے اثنان ہی ہے. واحد، اثنین، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ، 11 اور 12. الساعہ 12، 12 بجے ہیں جی. یہ اگر چھوٹی اور بڑی سوئی دونوں ادھر ہیں تو پورے 12 بج چکے ہیں. تماماً کا لفظ بولا جاتا ہے، تماماً. یہ الساعہ 12 تماماً، ساعہ 12 تماماً، پورے 12 بجے ہیں، پورا 1 بجا ہے. الساعہ واحدہ تماماً، لکھ لیں، لکھتے جائیں. ساعہ واحدہ تماماً، پورے 1 بجے ہیں، پورے 2 بجے ہیں. ساعہ اثنین تماماً، اثنان بھی ہو سکتا ہے، اثنین میں نے عرض کیا زیادہ بولا جاتا ہے، اسی وجہ سے ہم اسی کو لے کے چل رہے ہیں. ساعہ اثنین تماماً، پورے 2 بجے ہیں. پورے 3 بجے ہیں،
ساعہ ثلاثہ تماماً، ساعہ اربعہ تماماً، ساعہ خمسہ تماماً، ساعہ ستہ تماماً، ساعہ سبعہ تماماً، ساعہ ثمانیہ تماماً، ساعہ تسعہ تماماً، ساعہ عشرہ تماماً، ساعہ احدى عشر تماماً، اور ساعہ اثنا عشر تماماً۔ پورا ایک بج چکا ہے، پورے دو بج چکے ہیں، پورے تین بج چکے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا، یہ بولا جاتا ہے۔ ہم اس کے علاوہ اب کہتے ہیں جی 12:01 ہو گیا ہے، 2 ہو گئے ہیں، 3 ہو گئے ہیں، 4 ہو گئے ہیں، 5 ہو گئے ہیں، 6 ہو گئے ہیں، 8 ہو گئے ہیں، 10 ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہم نے منٹ بتانے ہیں جی، یہ یاد رکھیں، یہ یہاں تک منٹ بتانے ہوتے ہیں، یہاں تک منٹ بتانے ہوتے ہیں، اور یہاں تک۔ اس کے لیے منٹ نہیں بتائے جاتے، اس کے لیے بھی نہیں کہا جاتا کہ 30 منٹ ہوئے ہیں، اور اس کے لیے بھی نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، 12:02 ہوئے ہیں، ہم کہیں گے ساعہ اثنا عشر و دقیقتین، یا اثنین دقیقہ بھی بول جاتے ہیں کہ 2 منٹ ہوئے ہیں۔ 12:01 ہوا ہے، ساعہ اثنا عشر و دقیقہ، 1 منٹ ہوا ہے جی۔ 5 منٹ ہو گئے ہیں، 12:05 ہو گئے ہیں، تو ہم کہیں گے ساعہ اثنا عشر، 12 بجے ہیں پہلے، پھر 5 منٹ، وخمس دقائق، وخمس دقائق، 5 منٹ ہو گئے ہیں۔ 12:06 ہو گئے ہیں، ساعہ اثنا عشر و 6 دقائق، 9 منٹ ہو گئے ہیں، ساعہ اثنا عشر و 9 دقائق۔ 12:10 ہو گئے ہیں، ساعہ اثنا عشر و 10 دقائق۔ اس کے بعد اچھا 10ویں تک جاتے جاتے ہم نے دقائق کہنا ہوتا ہے، دقائق جمع بولنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب آگے چلتے ہیں تو پھر دقیقہ کا لفظ بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر 11 منٹ ہوئے ہیں، تو ساعہ اثنا عشر، ساعہ اثنا عشر و 11 دقیقہ، دقیقہ 11 دقیقہ، ٹھیک ہے۔ اب 12 کو چھوڑ دیتے ہیں، 1 کو لے لیتے ہیں کہ 1:13 ہوئے ہیں، ساعہ واحدہ و 13 دقیقہ، و 13 دقیقہ۔ سمپل ہے۔ 1:05 ہوئے ہیں، ساعہ واحدہ و 5 دقائق۔ 1 ابھی ہم یہاں میں جان بوجھ کے اوپر آپ کو رکھ رہا ہوں، پھر ہم نیچے آئیں گے۔ ساعہ واحدہ اور 14 منٹ ہوئے ہیں، ساعہ واحدہ 1:14 دقیقہ اور 14 منٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہی گنتی چلے گی ساری جو ہم نے یاد کر لی ہوئی ہے۔ تو جب ہم 15 پہ پہنچتے ہیں تو یہ نہیں کہتے ساعہ واحدہ و 15 دقیقہ، نہیں، یہاں یہ جو ہوتا ہے نا کوارٹر ہے نا، یہ کوارٹر ہے، اس کو کہتے ہیں ربع۔ ربع، ربو ویسے لفظ ہوتا ہے لیکن بولتے ربع ہے۔ یہ کوارٹر نہیں، یہ ہاف ہو جاتا ہے پھر، تو اس کو کہتے ہیں، جس کو ہم نصف کہتے ہیں، عرب اس کو نصف کہتے ہیں، نصف، نصف، ٹھیک ہے۔ یہ پھر اس کو ثلث کہتے ہیں، ثلث، تیسرا حصہ جو ہوتا ہے، ثلث۔ ہم چلتے چلتے 14 کے بعد 15ویں منٹ پہ آئے، ہم نے اگر کہنا ہو 12:15 ہوئے ہیں، دیکھیں نا یہاں بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ 12:15 ہوئے ہیں۔ 14 منٹ تک تو ہم بتاتے ہیں اتنے منٹ ہیں، اتنے منٹ ہیں۔ 15ویں پہ پہنچتے ہی ہم کہتے ہیں 12:15 ہوئے ہیں، 1:15 ہوا ہے، 2:15 ہوئے ہیں، 3:15 ہوئے ہیں، 7:15 ہوئے ہیں، 10:15 ہوئے ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ تو سوا کے لیے لفظ ربع بولا جاتا ہے۔ 1:15 ہوا ہے، ساعہ واحدہ و ربع۔ 12:15 ہوئے ہیں، ساعہ 12 و ربع۔ 2:15 ہوئے ہیں، ساعہ 2 و ربع۔ 3:15 ہوئے ہیں، ساعہ 3 و ربع۔ ساعہ کہنا ہے، پھر آگے عدد بولنا ہے گھنٹوں کا، کہ اتنے گھنٹے ہوئے ہیں۔ گھنٹے تو لازمی ہوئے ہوں گے نا، اتنے بجے ہیں، تو آپ نے پہلے وہ بتانا ہے، ساعہ واحدہ ہے، ساعہ 2 ہے، ساعہ 3 ہے، ساعہ 4 ہے، ساعہ 5 ہے، ساعہ 6 ہے، ساعہ 7 ہے، 7 ہے، 8 ہے۔
پہلے یہ بتائیں، اس کے بعد پھر 14 تک آپ منٹ بتائیں گے، منٹ کے بعد آپ معزز ناظرین کہیں گے، یہاں پہ جا کے کہیں گے ربو یا ربع، ساعہ واحدہ و ربع، ساعہ اثنین و ربع، ساعہ ثلاثہ و ربع، ساعہ اربع و ربع، ٹھیک ہے۔ اب آگے پھر منٹ چل پڑیں گے یہاں سے یہاں تک 29 تک۔ مثال کے طور پر 1:40 ہوئے ہیں تو ہم کہیں گے ساعہ واحدہ 20 منٹ ہوئے ہیں، ساعہ واحدہ و 20 دقیقہ، ساعہ واحدہ و 25 دقیقہ، 29 منٹ ہوئے ہیں، ساعہ واحدہ و 29 دقیقہ، یہاں تک ہو گیا۔ اچھا جی، 1:30 ہو گیا ہے، ساعہ واحدہ و نصف، 2:30 ہو گئے ہیں، ساعہ اثنین و نصف، 3:30 ہو گئے ہیں، ساعہ اثنین و نصف، 4:30 ہو گئے ہیں، ساعہ اربع و نصف، 5:30 ہو گئے ہیں، ساعہ خمسہ و نصف۔ یعنی 15 ہوگا تو ربع کہیں گے، 15 کا لفظ 15 نہیں کہیں گے، 30 ہوں گے تو 30 نہیں کہیں گے، نصف کہیں گے، اسی طرح سارا چلے گا۔ اچھا، آخری بات آج کے جو سبق کی اس حوالے سے ہے وہ یہ ہے، یہ جو مثال کے طور پر ٹائم ہوا جناب آپ کا 1:15، 1:15 اگر ٹائم ہوا ہے 1:15، تو 1:15 کو کہتے ہیں ساعہ واحدہ الا ثلث، ساعہ واحدہ الا ربع، کہ چوتھا حصہ باقی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا 1:15 ہوا ہے، 1:15 ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے کہنا ہو 1:15 ہوا ہے، 1:15 ہوا ہے، تو جو 1:15 ہوا ہے نا، پہلے اس کو کہیں گے ساعہ واحدہ الا ربع، یہ آخری کوارٹر رہ گیا نا، الا ربع کہیں گے۔ 2:15 ہوئے ہیں، ساعہ اثنین الا ربع، 3:15 ہوئے ہیں، ساعہ ثلاثہ الا ربع، 7:15 ہوئے ہیں، ساعہ ثمانیہ الا ربع، 10:15 ہوئے ہیں، ساعہ عشرہ الا ربع، 11:15 ہوئے ہیں، ساعہ 11 الا ربع، 12:15 ہوئے ہیں، ساعہ 12 الا ربع۔ ایک یہ ہے، یہ بھی ہے۔ ایک آپ کہتے ہیں جی 12:45 ہو گئے ہیں، 1:45 ہو گئے ہیں، تو 45 کو 45 نہیں کہتے، ثلث کہتے ہیں۔ میں کہوں گا 12:45 ہوئے ہیں تو کہیں گے ساعہ 12 و ثلث، ساعہ واحدہ و ثلث، ساعہ اثنین و ثلث، ساعہ ثلاثہ و ثلث، ساعہ اربع و ثلث، ساعہ خمسہ و ثلث، اس طرح سے کر کے۔ تو اگین ساعہ 11، ساعہ واحدہ، ساعہ اثنین، ساعہ ثلاثہ، خمسہ، اربع، ستہ، 7، 8، 9، 10، 11 اور 12۔ پھر میں نے عرض کیا کہ ہم نے 14 تک منٹ بتانے ہیں، یہاں تک 15ویں پہ جا کے ربع کہہ دیں گے۔ مثلا 12:15 ہوئے ہیں، ساعہ 12 و ربع، 12:30 ہوئے ہیں، ساعہ 12 و نصف، 12:45 ہوئے ہیں، ساعہ 12 و ثلث، صحیح۔ اور اگر 1:15 کا لفظ استعمال کرنا ہو، 1:15 ہوا ہے تو کہیں گے ساعہ واحدہ الا ربع، یعنی ربع رہتا ہے 1 بجنے میں۔ معزز حاضرین اور سامعین، میرا خیال ہے کلاس کا اختتام وقت کا ہوا چاہتا ہے، اور 1-2 سوال انتہائی اہم جو ہیں وہ میں لینا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ہم لوگ گھروں میں ایک موبائل کے اوپر فیملی کے 7-8 لوگ بیٹھ کے دیکھتے ہیں، تو ہماری اٹینڈنس کی کیا صورتحال ہوگی، تو ہماری حاضری کا کیا معاملات ہوں گے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم نے جو سرٹیفکیٹس آپ کو دینا ہے وہ سرٹیفکیٹس آپ کو پارٹیسپیشن کا دینا ہے، اور اس میں ہم چونکہ نمبرنگ نہیں کر سکتے، آپ سے پیپر نہیں لے سکتے، پاسبل نہیں ہے۔ یہ تعداد، یہ اس کلاس کی آپ سب کے لیے یہ خوشگوار حیرت ہوگی کہ شاید میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی کلاسز، آن لائن لائیو کلاسز میں سے یہ کلاس ہو گئی ہے۔ ایک ہمارا جو لیکچر ہے وہ 1 لاکھ تک ریچ کر رہا ہے پوسٹ، اور 40 ہزار کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور 40,000 کا مطلب یہ ہے، 35,000 کا مطلب یہ ہے کہ ایک موبائل کے آگے ایک موبائل والا دیکھ رہا ہے، اور ایک اس ٹچ کے سامنے پھر 5 بیٹھے ہیں، 7 بیٹھے ہیں، 8 بیٹھے ہیں، اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں تو وہ کہاں تک جاتا ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ یہ ساری قبلہ حضور کی توجہات ہیں، اور ہمارے شیخ کی نظر کرم ہے ہمارے اوپر، بحمد اللہ تعالیٰ یہ خدمت ہم آپ کی کر رہے ہیں۔
تو وہ جو لوگ 2 4 5 7 ہوں گے نا بیٹھے ہوئے، ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ وہ فارم اپنا انڈیویجولی الگ الگ فل کریں گے سیپریٹلی. فارم آپ کا سب کا آنا چاہیے اور سب کے فارم الگ الگ ناموں سے آنا چاہیے. ایک بات یہ ہے، وہی ہمارے لیے مین سورس تو ہے آپ کی اٹینڈنس کا. جب آپ کلک کرتے ہیں اور شامل ہو جاتے ہیں کلاس میں آ کے لائیو، تو ہمارے پاس آٹومیٹیکلی آپ کی اٹینڈنس آ جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ سارے تو کلک نہیں کر سکتے، تو میرا خیال یہ ہے اس میں ہمیں وسعت قلب کا ہم انشاءاللہ مظاہرہ کریں گے آپ کے ساتھ. تو ہر وہ شخص جس نے فارم فل کیا ہے ہم اس کو ای سرٹیفکیٹ انشاءاللہ بھجوائیں گے. ایک بات تو یہ ہے، مگر انتہائی امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے ہمیں ای میل دیے تھے اپنے اس میں فارم میں، رجسٹریشن فارم کے اندر، ان سب ای میلز پہ ہم نے ویلکمنگ ورڈز کے ساتھ آپ کو ای میل بیک بھیجے ہیں، واپس بھیجے ہیں. تو جن لوگوں کو تو ای میل مل گئے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ ان کا ای میل ہمارے تک پہنچ گیا ہے. جن کو ہمارا رپلائی مل گیا ان کا ای میل ہمیں موصول ہو گیا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ای میل غلط لکھا ہے، وہ ہمیں واپس آ گیا ہے. وہ جیسے واپس آ جاتا ہے نا، ای میل پہنچتا نہیں ہے اور رپورٹ ہو جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ وہ نہیں، جن کو ای میل ملی ہیں ہماری طرف سے، وہ لوگ ہمیں دوبارہ ای میل نہیں بھیجیں گے. یہ بات یاد رکھیں، وہ دوبارہ ای میل نہیں بھیجیں گے. جنہوں نے ریسیو کر لی ہے میل ہماری طرف سے، وہ ای میل ہمیں نہیں بھیجیں گے. صرف وہ لوگ جنہوں نے رجسٹریشن فارم فل کیا تھا اور انہوں نے ہماری طرف سے ای میل ریسیو نہیں کی، وہ ہمیں دوبارہ سے ای میل سینڈ کر دیں، اپنا دوبارہ سے فارم فل کر کے سینڈ کر دیں. اگین بتا رہا ہوں، پلیز پلیز یہ ڈپلیکیشن نہ ہو جائے. آپ صرف وہ لوگ جنہوں نے ای میل ہماری طرف سے ریسیو کیے ہیں وہ نہیں بھیجیں گے. یہ کنفرم ہو گیا کہ ان کا ای میل ہمارے پاس صحیح ہے. جن کو ای میل ہماری طرف سے نہیں ملا ہے، براہ کرم وہ دوبارہ رجسٹریشن کریں اور پراپر ای میل اچھے طریقے سے دھیان سے لکھ کے تو ہمیں بھیجیں. ہم ان کو پھر سے ای میل کریں گے تاکہ وہ کنفرمیشن ہو جائے. اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اور جتنے بھی ہمارے لیکچرز ہیں ان کی ریویژن کے لیے میں ہمیشہ آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ آپ جو ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے حافظ سعید رضا بغدادی، وہاں پہ جائیں اور اس کو جا کے سب سے کہیں کہ اس کو سبسکرائب بھی کریں، اور وہیں پہ کوسچن آنسر بھی آپ اپنے کیا کریں اور وہیں سے لے کے آپ اس کو سنا بھی کریں. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علیہ الا البلاغ.